السلام علیکم پیارے دوستو، مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیہ لے کر محمد پر جادو کرو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہماری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور پر وہ جادو لبید جادوگر کے لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیے ہوتے تھے، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں خیال آتا تھا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو گئے۔ اٹھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے عائشہ، ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، کون سی دعا؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ان کی کنگھی اور بالوں پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جس کے بارے میں ہمارے حضور کو خواب میں بتایا گیا تھا۔ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ کرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان میں سے ایک ایک کا گانٹ کھولتے جائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹیں کھل گئی، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ان کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے حضور بھی ایک انسانی شکل میں تھے، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کے اوپر جادو ہوگا، یہ عمل کرنے سے اس کے اندر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ اس شخص پر جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اور ہم آپ کو جادو کا توڑ بھی بتائیں گے، اس کے بارے میں ایک بہت ہی کامیاب
اور آزمایا ہوا ایک وظیفہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہر مسلمان اس وظیفے کو کر سکتا ہے، چاہے اس کے اوپر جادو ہو یا اسے شک ہو کہ میرے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے، تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ جس کے اوپر بھی جادو ہوگا وہ جادو کٹ جائے گا انشاءاللہ، اور جس کے اوپر جادو نہیں بھی ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ پھر کوئی بھی لاکھ کوشش کر لے اس بندے پر جادو نہیں ہو پائے گا۔ رات کو سوتے وقت اس عمل کو اس طرح کرنا ہے۔ پہلے آپ وضو کر کے آئیے اور آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیے، لیکن یاد رہے آپ عمل کے بعد کوئی کام نہ کریں۔ ہر کام سے فری ہونے کے بعد آپ اپنی بستر پر بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے سے پہلے ایک گلاس پانی لے لیں اور گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک یاد ہو، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ یا کوئی اور بھی دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا یہ پاک نام یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر پانی پر دم کر کے اور اس پانی کو سنت طریقے سے پی لیجئے۔ اس عمل کو 7 دن تک ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اور اگر جادو نہیں بھی ہو تو اس کا بندوبست ہو جائے گا، یعنی وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کے جادو سے بچ جائے گا۔ کوئی دشمن ہے جس نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، جس کے شر سے آپ پریشان ہیں، جو بہت طاقتور اور بہت ہی اثر رکھتا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں وہ یا ممیتو کا ورد کثرت سے کریں۔ یہ دشمن کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یا ممیتو اس عمل کو کثرت سے ادا کریں۔